دنیا میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن کامیابی کو وہاں ڈھونڈ رہا ہے جہاں اللہ نے کامیابی رکھی نہیں۔ کامیابی کا ایک معیار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 6666 آیات میں ہمیں بتایا ہے، اور ایک معیار کامیابی کا وہ ہے جو ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہمارے اختیار کردہ علوم ہمیں بتا رہے ہیں۔ یہ جو کامیابی کے معیارات ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں کہ کامیابی پیسے سے ہے، کامیابی جائیداد سے ہے، کامیابی شہرت سے ہے، کامیابی اقتدار اور حکومت سے ہے، کہ جو جتنا بڑا دولت مند ہے اتنا بڑا کامیاب ہے۔ جس نے کوئی بہت بڑا کاروبار جما لیا وہ بڑا کامیاب ہے، جو حکومت میں چلا گیا وہ بڑا کامیاب ہے۔ جو کامیابی کا تصور ہمارے ذہنوں میں ہوگا اسی کے مطابق ہماری محنت ہوگی، اسی کے مطابق ہماری جد و جہد ہوگی، وہی ہماری رات اور دن کا اوڑھنا اور بچھونا ہوگا جیسا کہ آج کل ہے۔ اور ایک کامیابی کا معیار اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بتا رہی ہے کہ کامیابی ایمان سے ہے، کامیابی اعمال صالحہ سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو رکوع کرو، سجدے کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، خیر کے کاموں میں حصہ لو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیاب کیا جائے۔ اب یہ جو کامیابی کے بارے میں ہمارا مینٹل ایٹیٹیوڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن سے 100% اس کی نفی کی ہے کہ اگر کامیابی دولت میں ہوتی تو قارون سب سے بڑا کامیاب ہوتا، اگر کامیابی سلطنت اور حکومت سے ہوتی تو نمرود اور فرعون سب سے بڑے کامیاب ہوتے، لیکن وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے کہ اللہ نے کامیابی کو ان چیزوں سے جوڑا ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص دولت میں قارون کی دولت تک پہنچ جائے، سلطنت اور حکومت، رعب اور دبدبے میں نمرود اور فرعون کو بھی مات دے دے، لیکن اگر اس کی زندگی میں اللہ کی ذات، ایمان، اعمال صالح نہیں ہیں تو خدا کی قسم وہ خائب ہے، خاسر ہے، ناکام ہے، برباد ہے، نقصان میں ہے۔ اللہ نے قسم کھا کر یہ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ ان لوگوں کے علاوہ جو ایمان والے ہیں، اعمال والے ہیں، تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر والے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ کامیابی کا معیار ہے۔ تو پھر کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ انگاروں پر لیٹ کر احد احد کہنے والے بلال حبشی ہیں، ابو ذر غفاری کامیاب ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے اور منبر کے درمیان بھوک کی وجہ سے کئی گھنٹے بے ہوش پڑے رہتے تھے، اگرچہ ان کے پاس کھانے کے لیے بہت کچھ نہیں تھا، رہنے کے لیے کوئی جھونپڑی سے اچھا مکان نہیں تھا، ان کے پاس گرمی اور سردی کے کوئی بہترین لباس نہیں تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ بلند، چٹانوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ یہ لوگ کامیاب تھے، کامیاب ہوئے، انہوں نے اللہ کے ہاں اور دنیا والوں کے ہاں عزت کمائی، وہ مر کے بھی زندہ ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی ظاہری حالت تو ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی مجلس میں جانا چاہیں تو ان کو اجازت نہ ملے، کسی جگہ اپنا نکاح کا پیغام بھیجیں تو قبول نہ کیا جائے، کسی کی سفارش کرنا چاہیں تو ان کی کوئی بات نہ سنے، لیکن اللہ کے ہاں وہ اتنے کامیاب ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہوتا ہے، لو اقسم باللہ لابرہ، کہ اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لیں، اللہ کے نام کی بھولے سے کوئی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرتے ہیں، ان کی قسم کی لاج رکھتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر واہ واہ اور سبحان اللہ کہہ دینا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کے مطابق اپنی ذہنیت کو بنانا یہ بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارے ارد گرد، ہمارے معاشرے میں ایک جم غفیر ہے، سیل رواں ہے، جو اس ذہنیت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کہ ان چیزوں میں کامیابی ہے۔ اب اس کا اثر ہمارے دل قبول کرتے ہیں، اس کا گرد و غبار ماحول کا، اس غلط ذہنیت کا وہ ہمارے دلوں پہ پڑتا ہے، جیسے باہر نکلے گرد و غبار جسم پہ پڑا، کپڑوں پہ پڑا، اس کو جھاڑا جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اپنے دلوں کی بھی صفائی کرتے رہو، دیکھنا کہیں کہ تمہیں شک میں ڈالنے والا وہ شیطان ابلیس تمہیں شک میں نہ ڈال دے۔ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي،
پھر تم بھی بڑی لمبی لمبی امیدیں لگانے لگو اور تمہاری امیدیں تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھیں۔ حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر یعنی موت آ جائے۔ وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں ڈالنے والا تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھے۔ ہاں، اس سے پہلے تزکیہ کرنا ہے، لوٹ آنا ہے، واپس آنا ہے، اپنی ذہنیت کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنی آنے والی نسل کو یہ ذہنیت دے کر جانا ہے کہ کامیابی کا معیار اللہ کے ہاں کیا ہے، کہ جس کو اللہ کامیاب کر دیتے ہیں پھر وہ دنیا والوں کی نظر میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ یہ ذہن بنانا ہے۔ ہاں لو، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ضرورت کے لیے ہیں۔ ہاں، ضرورت کے لیے کماؤ، کھاؤ، پیو، سب کچھ کرو، اللہ کی نعمتیں ہیں، استعمال کرو، لیکن ان کے اندر کامیابی نہ سمجھو، ان کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بناؤ۔ ہم اپنے معاشرے سے اثر قبول کر رہے ہیں،